آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا قرآن مجید کے بعد آپ کو حاصل ہونے والا دوسرا بڑا معجزہ، اور قرآن مجید کے بعد سب سے پہلا بڑا معجزہ جسے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت قرآنی سے اس پورے واقعہ کو جان کر اس بات کو جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہوگا معراج النبی، اعلان رفعت و عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے، ویسے تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ 1450 سال بیت گئے، علماء آتے رہے، محدثین آتے رہے، مفسرین آتے رہے، جزاک اللہ، متکلمین آتے رہے، مفسرین آتے رہے، مجددین آتے رہے، لوگ اپنے اپنے علم کی بساط کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، رفعت کو اور آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہر ایک نے اینڈ پر یہی لکھا کہ تختیاں ختم ہوئیں اور قلم داں ٹوٹ گئے، تختیاں ختم ہوئیں اور قلم داں ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رفعت کو جتنا بھی بیان کر لیا جائے، یاد رکھ لیں جیسے اللہ رب العزت کی عظمت اور قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی بھی کوئی حد، بولیے کوئی حد نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جس کی شان بیان کریں گے، یاد رکھ لیں، ہم جس کی شان بیان کریں گے اس کی شان کی کوئی حد ہوگی، کیونکہ ہمارے بیان کرنے کی کوئی حد ہے۔ جیسے کسی بھی بات کو بیان کرنے کی، بیان کرنے والے کی حد سے اس کی عظمت اور شان کی حد کا تعین ہوتا ہے، اسی طرح جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو ہم نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو کسی محدث نے بلند نہیں کیا، کسی مجدد نے بلند نہیں کیا، کسی متکلم نے بلند نہیں کیا، کسی امام غوث قطب ابدال نے بلند نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو خود بلند فرمایا ہے۔ تو جیسے بلند کرنے والے کی بلندی کی کوئی حد نہیں، ایسے بلند ہونے والے محمد مصطفیٰ کی بلندی بھی کی حد نہیں ہے۔ حاضرین محترم، میں نے آیت قرآنی تلاوت کی، بڑا مختصر وقت اور ایک ہی ٹاپک میں اور ایک ہی وقت میں پورے سفر کو بیان کرنا ممکن نہیں، مگر آؤ اس میں سے بہت اختصار کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ بات کو جاننے اور اس پوائنٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا انوکھی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ کب لے گئی؟ لیلاً، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں سے کہاں لے گئی؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ کیوں لے کر گئی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا،
ہم اس لیے لے کر گئے کیونکہ ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور اس کے گرد و نواح میں اپنی بے شمار برکتیں رکھ دی ہیں تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو وہ ساری نشانیاں دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حاضرین محترم، یہ آیت قرآنی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضور کے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معروف قول کے مطابق 27 رجب المرجب کی رات کو اپنے محبوب سے مقام کعبہ قوسین او ادنا سے بھی آگے لامقام لے جا کر خواب کی حالت میں نہیں بلکہ جسمانی طور پر لے بھی گیا، سارے انوار بھی دکھائے اور دکھا کر اپنے پاس بٹھا کر اپنے محبوب کی عاجزی کو بھی قبول کیا، اور اس کے بدلے میں امتیوں کے لیے بے شمار تحائف بھی عطا فرما کر بھیجا ہے۔ اب یہ سارا سفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا سفر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب المرجب کی رات کو، بڑی توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، اسی آیت قرآنی سے ایمان افروز باتیں جاننے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3۔ نمبر 1 مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، نمبر 1۔ نمبر 2 مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے لامکان تک۔ حاضرین محترم، یہ 3 حصوں پر مشتمل۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شخصیت کو دیکھا جاتا ہے اور آپ کے وجود مبارک کو دیکھا جاتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 3 طرح کا خوبصورت مجسم بنا کر آمنہ کی گود میں پیدا فرمایا تھا۔ اور وہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت بھی عطا کی گئی۔ آپ بشر تھے، مگر یاد رکھ لیں صرف بشر نہیں تھے۔ ہم آگے آتے ہیں، ابھی صرف اتنی بشر، صرف بشر نہیں تھے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بھی بنا کر نازل فرمایا تھا۔ آپ کے اندر نورانیت بھی تھی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے بشریت بھی عطا کی، اللہ رب العزت نے حضور کو نورانیت بھی عطا کی، اور صرف بشریت اور نورانیت عطا نہیں کی تھی بلکہ اس سے بھی آگے اللہ رب العزت نے حضور کی ایک حقیقت بھی رکھی تھی جسے حقیقت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو معراج عطا فرمائی، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک حضور کی نورانیت کو معراج عطا فرمائی، اور سدرۃ المنتہا سے لامکا تک اللہ رب العزت نے حضور کی حقیقت کو معراج عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ سفر 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ آؤ اب ہم اس پر دلائل دیتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، یہ جو لفظ سبحان ہے، پوچھا باری تعالیٰ یہ تیرا کیسا کلام ہے کہ اس پوری سورت، پوری آیت میں مضمون تو ہے حضور کے سفر معراج کا، مگر تو ابتدا اپنے نام سے کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ باری تعالیٰ یہ کیا بات ہے؟ مضمون محمد مصطفیٰ کا اور ابتدا اپنے نام سے فرمایا، اس لیے کہ یہ جو لفظ سبحان ہے یہ ایک تو میرا کلام، اور جب بات میں کروں گا تو پھر میرے محبوب کا پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ فرمایا سبحان
اللہ رب العزت کی عام بات جیسی بات بھی کسی اور کی بولیے نا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان، یہ سبحان یہ اللہ کی قسم ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اللہ کی قسم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے حضور کے سفر معراج کو بیان کرنے سے پہلے نہ صرف خود بات کی، بلکہ اللہ رب العزت نے بات بھی خود کی، اور خود بات کرنے سے پہلے قسم اٹھا کے بات کی۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے، باری تعالیٰ قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تیری بات تو سادہ اور عام بھی ہمارے لیے معتبر تھی، تو رب العالمین ہے، تجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ فرمایا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا محبوب جب رات کے تھوڑے سے وقت میں سارا کچھ دیکھ کے انوار و تجلیات لے کے واپس پلٹے گا نا، تو آج ابو جہل اور ابو لہب باتیں کریں گے، اور قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو یہ اعتراض کریں گے کہ جسمانی طور پر تو جانا ممکن ہی نہیں ہے، یہ سارا معراج آقا علیہ السلام کو خواب میں ہوا ہے۔ بھائی میں اگر یہ دیکھوں کہ میں رات کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوا، تو اب یہ ایک خواب ہے، اور خواب کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ مان لیں گے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں رات کو گیا اور جسمانی طور پہ گیا تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے اتنی دیر میں جانا آنا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم اس لیے کھائی کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر جسمانی طور پہ نہ کیا ہوتا اور صرف خواب کے عالم میں کیا ہوتا تو بھائی اللہ کو قسم کھا کے بتانے کی ضرورت بولو نہیں تھی۔ بھائی اللہ رب العزت نے قسم اس لیے کھائی تاکہ دنیا والوں کو پہلی بات پتہ چل جائے کہ لوگوں، میں نے اپنے محبوب کو عام انبیاء کی طرح نبی بنا کر نہیں بھیجا، میں نے عام رسولوں کی طرح رسول بنا کر نہیں بھیجا، یہ تو وہ ہے کہ جب ابھی کائنات بھی نہ بنی تھی تو میں نے اسی محبوب کی خاطر ان سے وعدے لیے تھے کہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے محبوب کے امتی بن کر اس کا کلمہ پڑھ کے شامل ہو جانا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا دیکھیے، فرمایا قسم اس لیے کھائی، بھئی خواب کی بات پہ قسم کھانے کی ضرورت، اور پھر اللہ کو، وہ بھی اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو لفظ سبحان آیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، کیا جو لے، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں لے کر گیا، اور اگر یہ بات خواب کی ہوتی میں قسم نہ کھاتا، قسم کھا کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، لوگوں سن لو، میں نے اپنے محبوب کو معراج خواب میں نہیں کروایا بلکہ جسمانی طور پر میں خود لے کر گیا ہوں۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، ترجمہ ہی ہے، ابھی میں باہر نہیں گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ کیا یہ دعویٰ معراج پر جانے کا رسول پاک نے کیا ہے یا اللہ نے؟ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا۔ بھائی اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا ہوتا کہ میں رات کے تھوڑے عرصے میں گیا اور واپس پلٹ آیا، اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے تھے کہ رسول پاک کے اندر تو اتنی کیپیسٹی معاذ اللہ نہیں ہے کہ وہ خود جاتے اور ہو کے آ جاتے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، لوگوں میرے محبوب کی طرف نہ دیکھنا، میرے محبوب کی بھی عظمت، قدرت، سطوت، بلندی بڑی لاجواب ہے، لیکن یہاں میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں، میرے محبوب نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا، میں دعویٰ کر رہا ہوں اب میرے محبوب کے معراج کا وہ بندہ انکار کرے جس کو میری طاقت اور لے کے جانے پر شک ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور اگر کوئی بندہ مجھے یہ سمجھتا ہے
میری طاقت میری قدرت اتنی اعلیٰ سمجھتا ہے کہ میں لے کے جا سکتا ہوں. تو آج اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر نہیں گئے بلکہ یہ معراج خواب کے عالم میں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کی عظمت پر بات نہیں کر رہا، خدا کی قدرت پہ بات کر رہا ہے. کیونکہ خدا کے لیے کوئی کام بھی کرنا ناممکن، بولیے ناممکن نہیں. تو جیسے اس کے لیے کوئی کام کرنا ناممکن نہیں ہے، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی طور پر سارا سفر معراج کر کے واپس پلٹ آنا بھی ناممکن، کیونکہ حضور نہیں گئے، حضور لے جائے گئے ہیں. بولیے کیا؟ حضور لے جائے گئے ہیں. اب حاضرین محترم یہیں ذرا رک کے آگے بڑھتے ہیں. لے جائے گئے، کیسے لے جائے گئے؟ کس شان سے لے جائے گئے؟ کسی کو دعوت دینے کے عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں. عام طور پر کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہو، کوئی سالگرہ کی تقریب ہو، ایک طریقہ ہی ہوتا ہے، اشتہار لگ جاتے ہیں، دعوت نامے چھپ جاتے ہیں، کہہ دیا جاتا ہے فلاں دن تقریب ہے آ جائیں. ایک طریقہ یہ رائج ہے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی خاص مہمان ہو تو سواری بھی بھیج دیتے. کیا؟ سواری بھی بھیج دیتے، اس طرح آ جاتا ہے بندہ. حاضرین محترم قربان جاؤں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جائے گئے، بلائے گئے. اور کس کس انداز میں بلائے گئے؟ اللہ رب العزت نے اعلان نہیں کیا میرے محبوب فلاں رجب کی تاریخ ہوگی، میں فلاں جگہ پہ اپنی شان کے لائق بیٹھ کے تیرا انتظار کروں گا، تو آ جانا. نہیں، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، انہا کے گھر میں موجود ہیں، محو استراحت ہیں. فرمایا آج جنتوں کو سجا دیا جائے، دوزخ کو بجھا دیا جائے، حوران جنت نیا لباس پہن لیں، 70,000 حوروں کا جھرمٹ تیار ہو جائے، جنت سے براق لے لیا جائے اور میرا نمائندہ خاص جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جائے. اللہ رب العزت نے وقت کا بھی انتخاب خود کیا، جگہ کا انتخاب بھی خود کیا، سواری کا انتخاب بھی خود کیا. اللہ رب العزت نے نمائندے کا بولیے انتخاب بھی خود کیا. ساتھ پوری بارات بھیجی اور بھیج کر فرمایا اے جبرائیل جاؤ سب کو لے جا اور جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر کہ رب العالمین اللہ مقام میں بیٹھ کر آپ سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہے. حاضرین محترم اب آ گئے، قربان جاؤں. یہ تو وہ طریقے ہیں جو دنیا میں رائج ہیں، مگر اللہ رب العزت نے معراج کی رات جہاں یہ اہتمام کیا کہ دن کا انتخاب خود، یعنی دن سے مراد وقت کا انتخاب خود کیا، نمائندے کا انتخاب خود کیا، سواری کا انتخاب خود کیا، پورا لشکر، پورا اہتمام، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں پہلے بھی انبیاء آئے تھے، وہ ندائیں کرتے رہے رب ارنی، اے مولا ہمیں اپنا دیدار کروا دے. تڑپتے تھے، جواب ایک ہی آتا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. ہائے دوستو ادھر ذرا عظمت مصطفیٰ دیکھیے، رفعت مصطفیٰ دیکھیے، مقام مصطفیٰ دیکھیے کہ سارا کچھ خود کیا اور کرنے کے بعد صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ قرآن نے کہا اسرا بعبدہ. ان ساروں کے ساتھ مصطفیٰ نہیں آئے. اب ذرا توجہ سے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ اور سبحان اللہ خود ہی آ جائے گی جب آپ یہ سنیں گے. اب ذرا دوبارہ سنو. اللہ نے دن کا وقت
दिन का इंतखाब खुद किया, सवारी का इंतखाब खुद किया, नुमाइंदे का इंतखाब खुद किया, पूरी बारात 70,000 फरिश्तों का सारा एहतमाम, दावत के जितने तरीके दुनिया में राइज हैं वो सारे पूरे किए। पूरे करने के बाद आला प्रोटोकॉल, आला नुमाइंदा जिब्राइल भेजा, 70,000 फरिश्तों के जुर्मट के साथ भेजा। भेजकर सिर्फ इस पर नहीं रहा बल्कि फरमाया ये सारा सफर तो था, ये सारा एहतमाम तो मैंने महबूब की अजमत और शान दिखाने के लिए किया, मगर यहां तक नहीं, फरमाया असरा बिअब्दिही, ये सारा प्रोटोकॉल तो मेरे महबूब के साथ था ही, सिर्फ यही नहीं था, मैं खुद भी इस सफर में मुस्तफा के साथ जा रहा था। फरमाया असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई। तो लेके कौन जाता है? जो साथ ना हो। बोलो, जो साथ ना हो वो लेके जाता है? नहीं, जो लेके जाता है वो भी साथ होता है। हाज़रीन मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सफरे मेराज पर रवाना हो गए। प्रोटोकॉल सारा है और उसके साथ साथ खुद खुदा भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ जा रहा है। अब जहनों में सवाल आ सकता है, जहनों में सवाल आ सकता है कि ये क्या बात हुई कि अगर खुद साथ ही जाना था तो फिर इधर ही मुलाकात कर लेता, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? बोलिए, जहनों में सवाल आ सकता है ना कि भाई अल्लाह ने अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ही लेके जाना था और खुद उस सारे सफ़र में शरीक था तो फिर वहाँ लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी? फरमाया दुनिया वालों को यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया शोर की जगह है, ये दुनिया मादियत की जगह है, मुलाकात हमेशा तन्हाई में हुआ करती है। यही वजह है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मत अता की गई, नमाज फजर भी आला फजीलत वाली, ज़ोहर भी आला फजीलत वाली, सारी नमाजें फजीलत वाली हैं, लेकिन किसी नमाज के वक्त वो खुद आके बंदों को निदा नहीं देता। हाँ, रात के पिछले पहर जब सन्नाटा होता है, जब बिल्कुल तन्हाई होती है, उस लम्हे आके खुद बुलाता है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, मैं उसकी दुआओं को कबूल करता चला जाता। तो रात के औकात में इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तन्हाई के आलम में इसलिए बुलाया, एक तो इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मेरे बाद अगर कोई बुलंद है तो वो कोई और ज़ात नहीं, आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और ये पता चल जाए दुनिया वालों को कि लोगों, जो इनामात में तन्हाई के आलम में अपने बंदों पर करता हूँ वो महफिल और शोर में नहीं करता। हाज़रीन मोहतरम, बुलाए गए। अब आका अलैहिस्सलाम सवारी पर बैठे। कुर्बान जाऊं, वक्त तो इजाज़त नहीं दे रहा मगर मेरा ज़ौक़ अब इजाज़त दे रहा है कि एक और बात जहन में आ गई, मैं वो भी कर दूं। आका अलैहिस्सलाम आराम फरमाते बिस्तर पर उठे, आपने वुज़ू फरमाया, वुज़ू फरमाया। आका अलैहिस्सलाम सवारी पर बैठ गए। बाहर निकले तो जो घर का दरवाज़ा था उसकी कुंडी हिल रही थी। अब बाहर निकले। हाज़रीन मोहतरम, सफ़र शुरू हो गया। आका अलैहिस्सलाम सारा सफ़र तय करके जब वापस पलटे तो जिस बिस्तर पर आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा हुए थे वो बिस्तर भी उसी तरह गर्म पाया गया। वो वुज़ू फरमाया तो आका अलैहिस्सलाम का वो पानी जिससे आपने वुज़ू किया वो पानी भी उसी तरह बह रहा था। आका अलैहिस्सलाम अपने दरे दौलत से बाहर निकले तो वो जो कुंडी हिलती छोड़ गए थे वो वही वैसे की वैसे हिल रही थी। पूछा बारी ताला ये माजरा क्या है? फरमाया यही तो तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। मैंने अपने महबूब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आमिना के लाल को, वजह तख्लीक कायनात को ऐसी अजमत देकर भेजा है कि जैसे हर जिस्म की एक जान होती है
ایسے اس کائنات کی بھی ایک جان ہے. جب وہ جان معراج کی رات اس کائنات سے باہر نکلی تو بستر وہیں گرم تھا، وہ وہیں رک گیا. پانی بہ رہا تھا، وہ بہتا ہوا وہیں، بولیے نا یار، رک گیا. وہ کنڈی ہلتی ہوئی وہیں رک گئی. کیوں رک گئی؟ تاکہ دنیا والوں کو میں بتا سکوں کہ لوگوں، یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، اس کائنات کی جان ہے. جب جان باہر تھی تو سب کچھ رک گیا تھا. جب کائنات دوبارہ، جب وہ جان اس کائنات میں دوبارہ پلٹی تو جو چیز جہاں تھی وہیں سے پھر دوبارہ چلنا شروع ہو گئی تھی. حاضرین محترم، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے تو کیا ہوا؟ جب مسجد اقصیٰ تک پہنچے تو اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کے رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا، باری تعالیٰ میں اپنی قبر میں کھڑے ہو کر قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہتا ہوں. نماز کا ترجمہ بھی کیا تو بھائی یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، انبیاء کو نمازوں کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن چلو جو انہوں نے نماز کا کیا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ صلاۃ کے 57 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی درود بھی ہے. ہم یہ والا معنی لے رہے ہیں. کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا. اب آقا علیہ السلام کی سواری گزر رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے مسجد اقصیٰ پر. جب پہنچے تو تمام انبیاء نے کھڑے ہو کر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا استقبال کیا. جب استقبال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور کھڑے ہو کر پڑھا. جب وہاں پہنچے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود تھے. پیچھے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ قبر میں. وہاں پہنچے تو وہاں پر بھی موجود تھے. اب ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ تھی؟ نہیں، مصطفیٰ پاک اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے. محمد مصطفیٰ تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے، اور براق کی رفتار نبی کی رفتار کے برابر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار سے جا رہے تھے، تاجدار کائنات براق کی رفتار سے جا رہے تھے. جب وہاں پہنچے تو تمام بشروں کے امام کل انبیاء کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا استقبال کر رہے ہیں. استقبال کیا، انبیاء نے خطاب کیے. کیا انبیاء نے خطاب کیے؟ خطاب کر کے کوئی اور موضوع نہیں تھا ان کے خطاب کا. ان کے خطاب کا بھی ایک ہی موضوع تھا کہ واہ آمنہ کے لال، آپ کے مقدر پر رشک کے اللہ نے آپ کو کیا عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. عظمت محمد مصطفیٰ، رفعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطابات کیے. اینڈ پر تاجدار کائنات نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا. فرما کے تمام انبیاء صف بصف کھڑے ہو گئے. آمنہ کے لال نے امامت فرمائی، امامت فرما دی. اب پیچھے تمام بشروں کے امام یعنی نبی اور رسول، جو بشروں میں اعلیٰ ہستیاں ہیں، وہ پیچھے ان کا امام کون؟ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ. جب یہ امامت ہو گئی تو یہ تاجدار کائنات کی بشریت کی معراج ہو گئی. تمام بشروں میں جو اعلیٰ تھے وہ پیچھے، اور امام البشر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کے آگے کھڑے ہو گئے. آقا علیہ السلام کو جو شان بشریت عطا ہوئی اس کی معراج ہو گئی.
اب تاجدار کائنات کو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وقت بڑا مختصر ہے، 7 منٹ باقی ہیں اور میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر آگے روانہ ہوئے اور مقام آ گیا سدرۃ المنتہا۔ باری تعالیٰ انبیاء کی معراج ہو گئی، انبیاء نے تاجدار کائنات سے ملاقات کر لی۔ ہم بھی چاہتے ہیں تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بولے، نوری بولے۔ ادھر کون بولے تھے؟ بشر۔ بشروں کی ملاقات مسجد اقصی میں ہو گئی، ادھر نوری مخلوقات بولی، سارے فرشتے بولے، باری تعالیٰ ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ سارے سدرۃ المنتہا پہ اکٹھے ہو جاؤ، وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے محبوب کی سواری تبدیل کر لیں گے، میرا محبوب سواری بدل لے گا، تم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لینا۔ ساری نوری مخلوقات اس سدرۃ المنتہا کے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ براق جو چلا تھا وادی مکہ سے اور مسجد اقصی تک آیا تھا اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک آیا تھا، اب وہ براق سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ وہ بشری مخلوقات وہ مسجد اقصی سے آگے جانے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی، اور نوری مخلوقات سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی کیپیسٹی بولیے نہیں رکھتی۔ حاضرین محترم، نوری مخلوقات کا امام جبرائیل بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ وہ مقام آ گیا ہے کہ اس مقام سے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھایا، بلکہ فرمایا ایک بالشت کے برابر بھی اگر میں نے آگے بڑھا تو میرے سارے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، اس سے آگے اب آپ جائیں گے۔ حاضرین محترم، بڑی محبت کے ساتھ سنیے، اب وہاں سارے نوری اکٹھے ہو گئے اور سارے نوریوں نے عطائے نور خدا، عکس نور خدا، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ ادھر مسجد اقصی میں سارے بشری لوگوں کے امام اکٹھے کر کے حضور کی بشریت کی معراج کروا دی گئی، ادھر سارے نوری سدرۃ المنتہا پہ اکٹھے کر کے سارے نوریوں کو دیدار مصطفیٰ کروا دیا اور محمد مصطفیٰ کی نورانیت کو معراج عطا فرما دی گئی۔ دوستو، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے تو نوریوں کا امام جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، تو پھر اس سے آگے کون جا رہا تھا؟ اس سے آگے کوئی اور نہیں جا رہا تھا، صرف ایک ذات جا رہی تھی جسے حقیقت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ جا رہی تھی، رفعت مصطفیٰ جا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، مقام مصطفیٰ جا رہا تھا، اور دنیا والوں کو بتایا جا رہا تھا کہ لوگوں، نور اور بشر کے جھگڑوں میں نہ پڑھنا، میرا محبوب بشر بھی ہے، میرا محبوب نور بھی ہے، لیکن یاد رکھو یہ دونوں چیزیں میرے محبوب کی شخصیت کا حصہ تو ہیں، مگر کل میرے محبوب کی ذات بولو نہیں ہے۔ میرے محبوب کی ذات کیا ہے؟ میرے محبوب کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جہاں بشر بھی نیچے رہ جائیں، نور بھی نیچے رہ جائیں، اس سے آگے اگر کوئی جاتا ہے تو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بدل دی گئی، اس سے اوپر آیا عالم ناسوت، یہ سدرۃ المنتہا سے آگے عالم ناسوت آیا، پھر عالم جبروت آیا۔ آقا علیہ السلام کو ان دونوں مقامات میں رف رف کی سواری دی گئی،
پھر عالم لاہوت آیا، پھر عالم ہاہوت آیا، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بکہ نور کی سواری دی گئی۔ جب یہ سارے عالم، ادھر بشریت نیچے رہ گئی، ادھر نورانیت نیچے رہ گئی، ادھر عالم ناسوت نیچے رہ گیا، عالم جبروت نیچے رہ گیا، عالم ہاہوت نیچے رہ گیا، عالم لاہوت نیچے رہ گیا۔ اب جب سارے عالم نیچے رہ گئے تو پھر وہ مقام آیا جس مقام کا نام فقط لا مکاں ہے۔ کیا ہے؟ جس کا کوئی نام نہیں، اور وہ مقام تھا کہ جہاں سواریاں تبدیل ہوتی رہیں۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بکہ نور کی سواری سے بھی آگے پہنچے تو پھر امام شارانی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو دنیا کے سامنے یوں بھی آشکار کیا کہ لوگو سن لو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں رب ہو کر اپنے محبوب کی عظمت کو، تم ابھی بشر اور نور کے جھگڑوں میں پڑے ہو، میں تمہیں دنیا میں یہ خود اعلان کر کے بتا رہا ہوں، یہ معراج کی رات تمہیں اپنے محبوب کی عظمت، تمہیں اپنے محبوب کی رفعت، تمہیں اپنے محبوب کی شان یوں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ مسجد حرام سے اقصی تک آئے تھے براق پر، اقصی سے سدرۃ المنتہا پر آئے تھے براق پر، پھر آئے تھے رفرف، پھر آئے تھے بکہ نور۔ بھئی جب سارے مکان نیچے رہ گئے اور اوپر صرف لا مکان کی ابتدا ہوئی، امام شارانی کہتے ہیں مسلم میں حدیث پاک آئی، بخاری میں حدیث پاک آئی، فرمایا کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب اب تو رک جا، تو وادی مکہ سے چل کے تو آیا ہے، وادی اقصی سے چل کے تو آیا ہے، سدرۃ المنتہا سے چل کے تو آیا، یہ سارا سفر تو نے فرشتوں کے ساتھ اور تنہا کرتے کرتے آیا، اب جب لامکہ گیا اب میرے محبوب تو رک جا، ان ربک یصلی، خدا خود تیرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے، خدا خود تیرا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ دوستو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتیں انبیاء سے بھی ہوئیں، ہر آسمان پہ جاتے گئے، ہر نبی سے ملاقات ہوتی گئی، جنت کی سیریں بھی ہوئیں، دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے، مگر قربان جاؤں وہ جو خاص ملاقات ہوئی اس ملاقات کا پیغام کیا تھا؟ آخری جملے بول رہا ہوں اور ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ تاجدار کائنات کا مقام کہ خدا خود محمد مصطفیٰ کا، بولیے بولیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوالہ میں نے دینا ہے، اور یہ منظر معراج کی رات نہیں ہے، اس پر ایک اور بھی دے دوں، صرف معراج کی رات نہیں ہے، یہ استقبال خدا نے معراج کی رات نہیں کیا صرف، آپ دیکھ لیجئے گا جب جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل، حوالہ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث کہ جب جنتی دوزخیوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو سارے جنتی میزان سے گزر کر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ جب نوک کریں گے تو اندر سے ایک ہی آواز آئے گی، سب سے پہلے اس کے لیے کھلے گا جسے آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جنت کا دروازہ کھلے گا، تب کھلے گا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، اور جب کھلے گا تو کیا ہوگا؟ یستقبلنی الجبار تعالی، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا کون؟ میں بتاؤں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد ہوں، میرے لیے دروازہ جنت کا کھلے گا، یستقبلنی الجبار تعالی، میں جنت میں قدم رکھوں گا، سامنے خدا خود اپنی شان کے لائق میں محمد کا استقبال کر رہا ہوں۔ تو یہ استقبال صرف معراج کی رات کا نہیں ہے، یہ استقبال جنت میں بھی خدا اپنی شان کے لائق، بولیے بولیے نا کرے۔ حاضرین محترم، ملے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تحفے دیے اور لیے جاتے ہیں، مصطفیٰ پاک ایسا تحفہ لے کر گئے
जैसे हम बच्चों के लिए भी तोहफा लेना हो ना तो हम कहते यार ए वेख लीए पहले उन्होंने घर शह है कि नहीं है, जिहड़ी शह की ज़रूरत होए वो आपा दे दिए हैं। तो हम कोशिश करते हैं तोहफा ऐसा दिया। अब अल्लाह के पास तो सब कुछ था, एक शय नहीं थी, मुस्तफ़ा पाक वही तोहफ़ा लेकर गए। और वो तोहफ़ा कौन सा था? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, आजिज़ी का तोहफ़ा, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी का तोहफ़ा लेकर गए। ये जो हम दुआ मांगते हैं और सजदा करते हैं ये भी किसी और शय की अलामत नहीं है, ये भी आजिज़ी की अलामत है। हम उसके सामने झुक जाते हैं, मौला तू ही सब कुछ करना है, तू दे दे। जब हम झुक जाते हैं, ये झुकना भी उसकी बारगाह में अपने आप को ऐसे झुका दे, मौला सी कुछ नहीं, सीधे मिट्टी से भी कम तर। और सजदा करते हुए अगर ये बंदे की कैफियत नहीं होती तो वो सजदा काबिल कबूल भी, रस्म का नाम इबादत नहीं है। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, पिछले 2 जुमे आपसे माजरत कर ली, ज़्यादा देर हो जाती है, मैं आज नहीं करना चाहता, मगर आप सुनिए बड़ी एक आध मिनट में जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। आजी का तोहफ़ा, उधर महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू एक तोहफ़ा लेकर आया है, इस मुकाम पर पहुँच कर भी अगरचे मैं रब होकर तेरा इस्तिकबाल कर रहा हूँ, आज तेरी इताअत मेरी इताअत हो गई, तेरा बोलना मेरा बोलना हो गया, तेरे सारे काम मेरे हो गए। लेकिन याद रखना इस सब के बावजूद भी मैं रब हूं, तू इस शान के साथ भी मैं रब का बंदा है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करीब हो जाने के बाद भी बंदे रहे और वो बोलिए रब रहा। अब बंदों में शान ये अता कर दी और अता करके फरमाया मेरे महबूब तू एक तोहफा लेकर आया है, मैं रब होकर तुम्हें 2 तोहफे अता करता हूँ। पूछा बारी ताला क्या तोहफा? फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए मेरे महबूब तू आया है, मैं रब तेरा इस्तिकबाल भी कर रहा हूँ, तुम पर सलाम भी पढ़ रहा हूँ। दोस्तों मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ना ये कोई आम काम नहीं है, खुद खुदा की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाम पढ़ा। अब जैसे सलाम पढ़ा, कुर्बान जाऊँ मुस्तफ़ा पाक को क़यामत तक आने वाले अपने उम्मती याद आ गए। उस मुकाम पर उम्मती याद आ गए। अर्ज़ किया बारी ताला तू जो भी तोहफे दे, एक तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी से दे दे, एक अपनी मर्ज़ी से दे देना। अच्छा क्या मांगते हो? फरमाया जो सलामती का पैगाम और जो सलाम तूने मुझ पे पढ़ा है ना, मैं चाहता हूँ ये सलाम और इसकी खैरात मेरे उम्मतियों को भी अता फरमा दे। ताजदारे कायनात अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, फरमाया जा मेरे महबूब इस सलामती की खैरात तेरे उम्मतियों को भी अता कर दी, लेकिन जाते हुए एक तोहफ़ा और ले जा, ये था तेरा मेराज। अब आखिरी जुमले मेरे सुन लीजिएगा, ये था तेरा मेराज। ए मेरे महबूब मैंने तुम्हें एक तोहफ़ा दिया सलामती का, बदले में तूने सलामती मांग ली, मैंने दे दी। फरमाया मेरे महबूब आज मैंने तुम्हें मेराज करवाई है ना, मैं चाहता हूँ जैसे सलामती में तेरी उम्मत को शामिल किया है, ऐसे इस मेराज की खैरात में भी मैं तेरे उम्मतियों को तेरे साथ शामिल करना चाहता हूँ। पूछा बारी ताला कैसे? फरमाया मेरे महबूब सलामती मिल गई, दीन भी इस्लाम मिल गया, मोहब्बत मिल गई, अपनाइयत मिल गई। वो सलामती जो मैंने तुझे आज की रात दी, उस सलामती की खैरात मैंने उम्मतियों को दे दी। मैंने आज की रात मेरे महबूब तुझे मेराज भी करवाया। अब कोई इस मेराज की हल्की सी खैरात और मज़ा लेना चाहे, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मैं तुम्हें नमाज का तोहफा दे रहा हूँ। अब जो कोई भी इस कैफियत के साथ कि मैं रब से मुलाकात करने मस्जिद में जा रहा हूँ, मुसल्ले पे जा रहा हूँ, जो भी मस्जिद में मुसल्ले पर नमाज के लिए आता जाएगा, जो लज्जतें
اپنے دیدار اور انعام کی تجھے میں نے جسمانی معراج کے ساتھ عطا کی ہے نا، جو بھی ایمان اور عاجزی کے ساتھ سجدہ کرے گا، میں نے تیرے محبوب، اے میرے محبوب، میں نے تیرے ہر امتی کے لیے نماز کو معراج کا تحفہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب جیسے تجھے جسمانی طور پر اپنے دیدار اور ملاقات کی لذتیں ملی ہیں نا، کوئی تیرا امتی نماز پڑھے گا، میں رب ہو کر اس کو اپنی ملاقات کی لذت عطا فرما دوں گا۔ اس لیے بخاری کی حدیث تاجدار کائنات نے فرمایا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ چپ کے اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ بولو کیا کرتا ہے؟ تو یہ نماز، یہ کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ اونچا بولیے، نماز مومن کی۔ اس لیے جب بھی پڑھیں، دیکھو محبوب، ہم کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیوں یہ نعرہ لگاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رسول پاک سے محبت، اور جب تک رسول پاک سے محبت نہ ہو بندے کا ایمان بھی پورا۔ تو جب محبت ہو تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبوب تحفہ دے اور بندہ اسے رد کر دے، اپنی زندگی میں اپلائی نہ کرے؟ تو یہ نماز کس کا معجزہ ہے، کس کا تحفہ ہے؟ اللہ کا بھی ہے اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا بھی ہے۔ اس نماز کو اپنانے کی کوشش کریں۔